خیر دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی سے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے ہیں لوگوں کے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بہت سارو ماڑو ہے، اچھا اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ میرے آقا نے 3 بار سوال کیا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے۔ اب غور سے سنیے گا، اب آپ خود چیک کر لیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے، خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا، خیر ہی کی امید ہو، یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے، خیر ہی ملنی ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ گالیاں دیتا ہے، نہ جناب غصہ آئے گا، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا، پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا، جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، ایک عزت ہوتی ہے خوف سے، عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا۔ نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، بونس نہیں ملے گا، لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو۔ وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو، بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک، اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب غور کر لیجئے، اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں، مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے نا۔ پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، تو پھر اب غور کر لیجیے، ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی، میرے آقا فرماتے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسے ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا۔ نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے۔ سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا۔ پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے،
مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے۔ اچھا، اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے۔ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے، کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے، جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا یہ کتنا برا ہوگا۔ اچھا، اب گھورنا نہیں ہے، ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے۔ اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے، یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا، آئیے آئیے گھر میں آئیے۔ کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں، اس کو کہیں باہر جانا ہے، آپ گئے مہمان بن کر، مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلیں آپ یہ کیا۔ اچھا مہمان نے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا، میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا، بلاتے ہیں تبھی جاتا ہوں، لیکن جا کر کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں گئے، یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے، ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو، ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ، ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے۔ اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے، یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے، یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے، یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا ہے، گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع۔ اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع، یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا۔ اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں، لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا۔ یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے، نہیں سمجھ آتا نہ کھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے، نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکالنے۔ کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا۔ ایسا نہ کیا کریں، کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں، اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے، اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے، جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے، نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے۔ مگر آج کیا ہوتا ہے، آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں، افطار کا وقت آتا ہے ابھی تک سموسے نہیں پکے، ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا، تم نے آج پھر تیز ڈال دیا، شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں۔ ارے یار اللہ کے بندو، جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے۔ روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد، ویسے ہی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اتنا طویل روزہ گرمی کے دن، جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتا چل جائے گا۔ وہ بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں، کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو، اس کا دل ہی نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہم مرد ہیں، ہم جو چاہیں کہہ لیں، عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی، یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی۔
आप फरमाते हैं अगर मर्द ने अपनी बीवी का दिल दुखाया, ना हक उस पर जुल्म किया, तो उसको उससे माफी मांगनी होगी। अगर वालिद ने, सुनिएगा, वालिद ने अपने बेटे को, अपने बच्चों का अगर ना हक दिल दुखाया है, तो वालिद को भी अपने बच्चों से माफी मांगनी होगी। और स्टेप आगे बढ़ के समझा रहे हैं कि अगर पीर ने, गौर से सुनिएगा, पीर ने अपने मुरीद का दिल दुखाया है, तो पीर ने भी अपने मुरीद से माफी मांगनी होगी, क्योंकि ये इंसान है, इसका हक है, ये कयामत के दिन खड़ा हो सकता है। और अब ये बात हो सकता है आपको अजीब लग रही हो कि यार पीर मुरीद से माफी मांगेगा, वालिद बच्चे से माफी मांगेगा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि अपने बेटे को जो कहना कह दो, अपने बच्चे को जब जलील करना है सबके सामने कर दो। उसका तो दिल ही नहीं है ना, वो अपने दोस्तों के साथ है, सबके सामने उसको जो कहना है कह दो। अल्लाह की बारगाह में वो खड़ा हो सकता है और हमसे हिसाब ले सकता है। अब इस बात को आप गौर कर रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी बीवी से माफी मांगू, अपने बच्चों से माफी मांगू। सुनिए मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी और आपकी क्या हैसियत है। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार नहीं, आपकी सीरत उठाकर देखो, कई बार ऐलान फरमाया, अगर किसी का मुझ पर कोई हक आता है तो मुझसे ले लो। अगर आप ऐसे किसी का मैंने अगर दिल दुखाया है तो आकर मुझसे बदला ले लो। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफे दुरुस्त कर रहे हैं, सहाबाए किराम मौजूद हैं, आपने अपनी डंडी से, अपनी असा मुबारक से किसी सहाबी को थोड़ा सा पीछे किया, सफ दुरुस्त नहीं थी। नबी पाक ने जब ऐलान किया कि तुम में से किसी का हक आता है तो मुझसे ले लो, वो सहाबी खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे बदला लेना है। आपने मेरे पेट में छड़ी मारी थी, मेरे पेट में अपनी डंडी से, अपने असा से मुझे पीछे किया था, मुझे तकलीफ हुई। सहाबा लरस गए कि ये क्या कह रहे हैं, नबी ये पाक से बदला लेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आ जाओ मुझसे बदला ले लो। नबी पाक के करीब पहुंचे, कहा हुजूर जब आपने अपना असा मेरे पेट पे लगाया था ना, मेरा पेट नंगा था, मेरे पेट पे कुर्ता नहीं था, आपने इस वक्त कुर्ता पहना हुआ है, आप भी कुर्ता ऊपर कीजिए। सहाबा और लरस गए, ये क्या करना चाह रहे हैं। नबी पाक ने अपना कुर्ता भी ऊपर कर दिया। तारीख ने ऐसा मंजर देखा होगा कि आका अपने गुलामों को कह रहा है कि जिसको मुझसे बदला लेना है ले लो, और अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। मगर देखो उस साहबी का कमाल, दौड़ते हुए गए और नबी पाक के जिस्म से लिपट गए, मेरे आका के जिस्म को छूने लगे और कहने लगे, आका बदला नहीं लेना था, मेरी तमन्ना थी कि एक बार मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। मुझे पता है कि मेरे जिस्म ने अगर आपके जिस्म को छू लिया तो फिर से जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। ये है मेरे आका की तालीमात। माफी मांगते थे यार, मेरे आका अपने गुलामों से कहते थे मुझसे बदला ले लो, और मैं हूं कि आज जिसका जो चाहे बेड़ा गर्क कर दूं। मेरा मुलाजिम है ना, क्या कर सकेगा मेरा। जरा सी गलती की मुंह से गालियां निकलती हैं, जरा सी गलती की उसको कहता जा नौकरी से तू फारिग है। अरे ठीक है, आज आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, मगर मेरे आका का ये फरमान याद रखना, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ थी। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बात चली है खाने पर ऐब निकालने की। ना निकाला करो ऐब, ना लड़ा करो अपने घर वालों से, सब्र कर लिया करो। एक बहुत गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसके दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखा और कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहने लगा अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। लोग बड़े हैरान हुए, तू तो बड़ा गुनाहगार, तेरी मगफिरत कैसे हो गई। कहता गुनाहगार तो था, एक बार मेरी जोजा ने खाना बनाया और खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, बड़ा गुस्सा आया है? बड़ा गुस्सा आया कि अभी सजा दूं। हो सकता है यहां भी ऐसे कोई शेरे बब्बर बैठे होंगे कि जैसे ही खाने में कोई गड़बड़ होती होगी तो हाथ भी उठा देते होंगे, प्लेट भी फेंक देते होंगे। कहते मेरा भी बड़ा गुस्सा है कि बदला ले लूं, मगर दिल ही दिल में सोचा कि आज मेरी बीवी ने एक गलती की है, मैं चला बदला लेने। मैं सुबह से शाम अपने रब की बारगाह में कितनी खुदाइयां करता हूं, कितनी गलतियां करता हूं, वो तो मुझसे कोई सजा नहीं देता, वो तो मुझे चला ही जा रहा है, निभाई जा रहा है। कहता कुछ नहीं कहा, सुनिएगा, जुबान से कुछ नहीं कहा, बस मैंने सब्र कर लिया और खाना खा लिया, इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। अल्लाह दिलों के हाल जानता। उसने जबान से कुछ नहीं कहा कि मैंने तुझे माफ किया, चल आज गलती की, आइंदा मत करना, आइंदा करोगी तो फिर सजा दूंगा। नहीं, कोई इतराया नहीं, कोई जतलाया नहीं, कुछ भी नहीं, दिल ही दिल में माफ कर दिया। मरने के बाद उसे बताया गया कि उस रोज तुमने अपनी बीवी को, मेरी बंदी को खाने में गलती करने पे जो माफ किया था, तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ कर दिया, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये है माफी की फजीलत, ये है सब्र और ये है नरमी। हम तकलीफ देने नहीं आए दुनिया में, खुदारा ये बहुत थोड़ी सी लाइफ है, समझो मेरी बात को। थोड़े दिनों में हम सब ने दुनिया से चले जाना है, जितना जीना है ना खुशियां बिखेर के जिए,
पीस और लव और मोहब्बत देकर जियो, क्यों तकलीफें देते हैं? कुछ लोग होते हैं, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि जिनसे मिलने को जी नहीं चाहता है। बंदा क्या यार, मिलेंगे ना तो कोई तंजी करना है इन्होंने, कांटे लगे होते हैं, ऐसा लगा कुछ शख्सियात में कांटे लगे, हाथ मिलाओ तो कांटा चिबो देते हैं। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार। और ऐसे लोगों का बंदा फोन भी नहीं उठाता, जब फोन उठाऊंगा तो जनाब कम से कम आधा घंटा इन्होंने बात करनी है और दुनिया भर की पिचात करनी है। ऐसे ना बनो, लोगों के लिए कंफर्ट जोन रखें। आप ऐसे बन जाएं कि लोग आपसे बात करने में खुश हों, आपके करीब आने में उनको मजा आए। अच्छा, बहुत सारे अंदाज हैं, चूंकि वक्त थोड़ा है, वरना बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि हम कहां कहां लोगों को तकलीफ देते हैं। पड़ोसी, हम समझते पड़ोसी है तो ठीक है, वो अपने घर में रहता है, मैं अपने घर में रहता हूं, लेकिन पड़ोसी के हुकूक कितने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सुनिएगा, साहबा ने अर्ज की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप फरमा रहे अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे वो मोमिन ही नहीं हो सकता। हम कहते हैं भाई मेरा घर है, उसका घर उसका घर है। बच्चा उनका गलती कर जाए, हमने आस्तीन चढ़ा के लड़ाई करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, पड़ोसियों को तकलीफ कैसे देते हैं? अपना घर धोया, अब उसके घर के आगे पानी पड़ा हुआ है, अपने घर का कचरा उधर जाके रख दिया, रात देर से, अब ये बिल्डिंगों में जो रहते हैं बिलखुसूस, अब ऊपर वाला जनाब रात को ही कारीगरी कर रहा है, अपने सारे फर्नीचर को रात को ही सेट करना है, नीचे वालों की नींद बर्बाद होती है तो हो जाए, ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे होते हैं। तो खुदारा सोचिए कि आप जाग रहे हैं, सारी बिल्डिंग नहीं जाग रही है। अब आप अपने जो बंगलों में रहते हैं वो अपने पड़ोसियों के बारे में सोच ले कि मैं कहां कहां किसी के लिए तकलीफ का बाइस तो नहीं बनता। अच्छा, आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो आपने क्या करना है? आपने सब्र करना है। मुझे एक बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया। हमारे असलाफ कैसे थे, सैयदना मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक पड़ोसी यहूदी था, आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, उसको बड़ी बड़ी आपसे जो है ना किसको जेलसी थी कि यार ये मुसलमान इतना बड़ा आलिम दीन मेरे बराबर में रहता है। वो डेलिबरेटली जानबूझकर अपने घर की गंदगी परनाले के जरिए रोजाना आपके घर में फेंकता। गंदगी परनाला समझ गए ना, वो जो बारिश के लिए होता है, तो रोज गंदगी फेंकता। सैयदना मालिक बिन दीनार रोज उसे पानी डाल के साफ कर लेते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसने कभी तो लड़ाई करेंगे, कभी तो झगड़ा होगा, कई दिन गुजर गए। उसने आके दरवाजा खटखटाया, कहा मैं रोज गंदगी भेजता हूं, आपको तकलीफ नहीं होती? कहते हैं तकलीफ तो बड़ी होती है। आपको गुस्सा नहीं आता? तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना है कि गुस्सा पीने वाले अल्लाह को महबूब हैं, मेरे अल्लाह को माफ करने वाले पसंद हैं, मैं पानी डाल के धो देता हूं और सब्र कर लेता हूं। वो कहता है हजरत अब बाद में घर की गंदगी साफ कीजिएगा, मेरे दिल की गंदगी को साफ कीजिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हमारे असलाफ वो थे जिनके पड़ोसी गैर मुस्लिम होते तो अच्छे अखलाक की वजह से मुसलमान हो जाते। हमारा अखलाक ये है कि हमारे मुसलमान पड़ोसी हमारी वजह से परेशान हैं। आप खुद बताओ, मेरा और आपका कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी हो, क्या हमारे एटीट्यूड को देखकर वो मुसलमान होगा कि यार इतने अच्छे होते मुसलमान? वो तो शायद ये कहेगा यार मुसलमान ऐसे होते, इस्लाम ऐसा मजहब है। खुद सोचिए, ये मैं आपको वो तमाम चीजों को शॉर्टली हाईलाइट करता जा रहा हूं कि हम किधर किधर गलतियां कर जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा बुरा अंदाज, ये दोस्त नौजवान बैठे हैं, मजाक करना। देखिए, मजाक एक शरीयत की बाउंड्री है। पहले एक तरीका सुन लीजिए, बड़ी खूबसूरत बात है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, ऐसी बात जिससे अपना और सुनने वाले का दिल खुश हो जाए मिजाह है, और जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, जैसे लोग मजाक उड़ाते हैं, ये सुखरिया है। मिजाह अच्छी चीज है और सुखरिया बुरी बात है। मिजाह ठीक है कि सब खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊं, आप भी खुश हो जाएं, कोई मुस्कुराने वाली बात कर ले, ये ठीक है। लेकिन मजाक में किसी का दिल दुखा देना, बड़े अजीब तरीके हैं। किसी का मोबाइल छुपा लेंगे, किसी की गाड़ी की चाबी छुपा लेंगे, वो बेचारा परेशान हो रहा है। किसी को जनाब अप्रैल फूल जो आजकल चला है, कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, यार तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचो, जल्दी गाड़ी चला के वो पहुंचा, बेटा तो हॉस्पिटल में नहीं था, बाप हॉस्पिटल में पहुंच गया। उनके मजाक के चक्कर में फोन में रात को उठा देना, किसी को रात को डरा देना। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मजाक भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। इतनी दिल खराश जिसको कहें, इतनी डराने वाली रिवायत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शोबुल ईमान की हदीस है, बिलाशुबा लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। वो तमाम मेरे नौजवान जो आज कहते हैं यार आज बड़ी तफरी हुई, फला को बड़ा तंग किया, वो तो रोने लग गया, आखिर में माफी मांग कर गया। सुनो, तकलीफ वाला मजाक आप नहीं कर सकते। कयामत के दिन मजाक उड़ाने वालों के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, आओ करीब आओ। जब वो आएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह कई बार उसको बुलाया जाएगा कि आओ जन्नत में, वो जन्नत के करीब आएगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा।
फिर दरवाजा खोल कर बुलाया जाएगा, आओ आओ करीब आओ, मगर वो इतना मायूस हो गया होगा कि लगता है फिर जाऊंगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा, इसलिए वो जन्नत में ही नहीं जाएगा। गोया जो दुनिया में लोगों को सताएगा, क़यामत के दिन उसको इस तरह बताया जाएगा कि तुम लोगों के साथ जो मजाक करते थे, आज जन्नत की तरफ बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये अंदाज ना रखें, तकलीफ होती है। आप कहते हैं यार सामने वाला भी हंसता है जब मैं इसको मोटू बोलता हूं, जब मैं इसको छोटू बोलता हूं, जब कालू बोलता हूं, जब इसको कहता हूं तू लंगड़ा है, तू अच्छा तोतलाना, बेचारा जो तोतलाता है, जिसकी आवाज में थोड़ा सा फर्क होता है, उसके सामने उसी की आवाज में बात करते हैं और सारे दोस्त हंसते हैं, और वो भी बेचारा खिसियानी हंसी हंसता है, तो हम कहते हैं उसको बुरा नहीं लगता। अरे पूछो उससे, दिल में रो रहा होता है कि या अल्लाह मैं भी सही बोलता तो आज दोस्त मजाक तो ना उड़ाते। अरे उसका रंग काला है, तुम्हारा गोरा है, अल्लाह ने बनाया उसे, उसका कद छोटा है, रब ने बनाया, तुम्हें अल्लाह ने अच्छा बनाया। इस पे इतराना नहीं, इस पे गुरूर करना नहीं। आज किसी का दिल दुखा रहे हो, ऐसा ना हो तो नेमतें तुम्हें रब ने दी है, तुमसे भी वापस छीन ली जाएगी। कभी भी इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये भी एक अंदाज है लोगों का दिल दुखाने का और तकलीफ पहुंचाने का। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब आखिर में सदका और खैरात में भी क्या तकलीफ पहुंचाते हैं। कितनी अजीब बात। असल में देखिए, शैतान जो है ना वो इतना मलऊन है, हमें नेकी नहीं करने देता, और नेकी कर ले तो चाहता है यार इसकी नेकी डैमेज हो जाए किसी तरह, ये नेकी तो कर गया इसका नुकसान हो जाए। अब क्या करवाता है, एहसान जतवाता है। किसी गरीब की शादी करवा दी हमने, किसी को इलाज करवा दिया, किसी की माँ बीमार थी तो उसको इलाज करा दिया, किसी का कर्जा था कर्जा उतार दिया। अब क्या करते हैं लोग, हाँ भाई याद है ना तेरा इलाज मैंने कराया था, वो दिन याद है तेरी बहन की शादी करवाई थी, नौकरी नहीं थी तेरे पास, नौकरी मैंने दिलाई थी, भूल तो नहीं गया ना, आज माशाल्लाह इतना बड़ा कारोबारी हो गया, पहला कर्जा मुझी से लेने आया था। अब वो बंदा शर्म से पानी पानी हो जाए कि यार काश इससे ना ही लेता तो अच्छा था, ये जब देखो मिलता है मुझे जलील करता है। मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूबसूरत हमारी तरबियत फरमाई। कुरान कहता है अपने सदके बातिल न कर दो, एहसान रखकर और ईजा देकर। जो जताता है ना अपना एहसान, उसका सदका भी बातिल हो जाता है। आप सदका दे, अल्लाह के लिए दे रहे हैं, जतलाना किस चीज का। अच्छा, अब आप कहेंगे, देखिए मैं दोबारा कहा था ना मैं कुछ मिसालें दूंगा, अब आप कहेंगे यार मैं तो ऐसा नहीं करता, नहीं जताता। अच्छा ठीक है, आप जताते नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या होता है कि यार मैंने इसके पैसे दिए ना, इसको इसकी मदद की है, अब ये मेरा हर वक्त मुझे सलाम दुआ करता रहेगा, मेरी खिदमत करेगा, मेरी बड़ी इज्जत करेगा, जिधर जाऊंगा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सपोर्ट किया है। यहां तक हमारा माइंड सेट होता है, किसी को उम्रे पे भेज दें, किसी को हज पे भेजें, क्या बोलते हैं भाई हर चक्कर में मेरे लिए दुआ करना, मैंने दिए ना पैसे, उसको कहते हैं ये नहीं है मैंने दिए पैसे, देख भूलना नहीं। अब वो भी कहता हाँ भाई आपके तो नाम पे उम्रा भी करूंगा, आपके नाम पे तवाफ भी करूंगा, आपको किधर से भूलूंगा, और हम भी शायद फोन करके पूछते होंगे हाँ भाई कितनी दुआएं की मेरे लिए। अब बैक ऑफ द माइंड सोचें कि ये सदके का बदला तो नहीं। अच्छा, फिर हमारा ये भी ज़हन होता है कि जिसकी मदद की है ना, ऑफिस में किसी मुलाजिम की मदद कर दी, घर दिला दिया, अब तो ये सबसे ज्यादा मेरी इज्जत करेगा। यार ये कहीं सदके का बदला तो नहीं, सदके का बदला तो मुझे अल्लाह से लेना था। आइए मैं आपको बताता हूं हमारे असलाफ क्या करते थे। बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी अम्मी हुजूर है, उम्महातुल मोमिनीन है, इनका एटीट्यूड क्या होता था, ये जब किसी को सदका देना होता ना तो अपने खादिम को भेजती, कहती जाके सदका दे आओ, अगर वो कोई दुआ देना तो वो दुआ नोट करके ले आना। वो मिसाल के तौर पे आकर बताता कि बीबी जान उन्होंने आपको 4 ये वाली दुआएं दी हैं, तो आप हाथ उठाती और वही 4 दुआएं उसके लिए करती, उस फकीर के लिए, और फरमाती दुआ के बदले दुआ हो गई, सदके का सवाब अल्लाह से लेंगे। वो दुआ भी नहीं चाहती थी कि हम किसी को मदद करें तो ये दुआ करें। हम क्या कहते हैं, यार बाबा मेरे लिए जरा खास दुआ करना, मेरा काम अटका हुआ है। इट मीन्स कि मैंने जो दिया है मुझे उसके बदले तुमसे कुछ चाहिए। एक तो एहसान जताना, वो तो बहुत ही बुरा, वो तो बातिल कर देता है, मगर प्यूरिफिकेशन ये है, सदके का कमाल ये है कि आप किसी को सदका दें, किसी की मदद करें, उसके बाद ये उम्मीद ना रखें कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। अरे मैंने दिया रब के लिए है, मैं रब से इसका इनाम चाहता हूं। मीठे इस्लामी भाइयों, इसका असल कॉन्सेप्ट पता है क्या, गलती क्यों कर जाते हैं हम। असल में हम ये समझते हैं कि मैंने ज़कात दी है, मैंने सदका दिया है, तो ये मेरा एहसान है, जब भी तो आप उससे कुछ बैक चाहते हैं ना, उसका कुछ बदला चाहते हैं। ये गलती है। उलमा कहते हैं, इमाम गजाली कमाल बात लिखते हैं, इहयाउल उलूम में आप लिखते हैं, सदका देने वाले का एहसान नहीं है, ये सदका लेने वाले का, ज़कात लेने वाले का तुम पर एहसान है कि तुम्हारा मैल ले गया, तुम्हारा बर्डन दूर कर गया, तुम्हें एक फरीजे की अदायगी में उसने मदद की है। होना तो ये चाहिए कि मैं सदका दूं, खैरात दूं और उसका शुक्रिया भी अदा करूं कि बड़ी मेहरबानी आप मुझसे मेरा फरीजा आपने अदा कर दिया। आज बंदा मस्जिद को, मदरसे को, अगर किसी मजहबी शख्सियत को चंदे देता भी है तो उसको धक्के खिलाता है, आज नहीं आना परसों आना, परसों नहीं आना 4 दिन बाद आना, वो बेचारा वो गरीब आदमी धक्के खा रहा है। अरे उस पर तुम्हारा एहसान नहीं है, आप पर उसका एहसान है कि वो आकर आपका मैल लेके जा रहा है और आपका एक फर्ज अदा करने में आपका सपोर्टर बन रहा है। तो बहरहाल मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका बता दूं आखिरी में कि अब एक और गलती क्या करते हैं, किसी का खत पढ़ना,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، جس نے کسی کا خط بلا اجازت پڑھا اس نے جہنم میں دیکھا، آگ میں دیکھا۔ اچھا خطوں کا تو زمانہ نہیں ہے، مگر موبائل فون تو ہے نا آج کل، کسی کا فون اٹھایا میسج پڑھنے شروع کر دیے، کسی کا فون، اچھا اب کیا ہوتا ہے، کسی کے برابر پہ بیٹھ کے بندہ کوئی میسج بنایا تو وہ جھک جھک کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل کریں، یہ بھی تکلیف ہے مسلمانوں کو، اور یہ آگ میں دیکھنا فرمایا نبی پاک نے۔ ہم کہتے نہیں میرا دوست ہے یار میں اس کا موبائل یوز کر سکتا ہوں، نہیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی گیلری میں جا کر اس کی پکچرز دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کی فیملی کی پکچرز ہو، اس کی کوئی پرائیویٹ بات ہو، تو یہ سب چیزیں تکلیف کا باعث ہیں۔ میں نے آپ کو پھر دوبارہ وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ بہت سارے طریقے جس سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، ضروری نہیں آپ گالیاں دینے والے ہوں، ضروری نہیں آپ لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں، لیکن یہ وہ مس بہیو ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر مسلمان کو ناراض کر سکتے ہیں۔ سامنے والا کہتا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے، دل سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس اللہ کرے کہ آج کے اس بیان، مختصر سے بیان میں اور آپ یہ ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور سیکھ کر جائیں ہر سٹیپ پر۔ اگر ہو گئی ہے نا غلطی، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم انسان ہیں نا، غلطی ہو سکتی ہے، میں کسی کا دل دکھا دیا، پھر دوبارہ اسے فون کریں، بھاری پڑے گا، ہاں یہ نفس کو ہے بڑا بھاری، اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ سے ماتحت ہے، آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ، الحمدللہ میں آپ کو تحدیث سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، امیر اہل سنت سے ہی سیکھا کہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی ہے، کوئی بات نہیں، اور بچوں کے دلوں میں عزت کم نہیں ہوگی، اور بڑھ جائے گی کہ یار والد ہو کر بچوں سے معافی مانگ رہا ہے، مانگے، ان کی تربیت ہوگی کہ وہ بھی آگے معافی مانگنا سیکھیں گے کسی سے۔ آپ اپنے کسی امپلائی کو بلا لیں کہ یار مجھے لگتا ہے میں نے آپ کی، یا بلکہ کیا ہی نہیں، ہو سکتا ہے میں نے کئی بار آپ کا دل دکھایا ہو، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، تو وہ تھوڑی آپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے گا، چلو سیٹ صاحب معاف نہیں کروں گا میرے کو سیٹ دے دو، وہ بھی خوشی خوشی سے معاف کر لے گا، آپ کی عزت ہی بڑھے گی۔ لیکن کیا پتا میں نے، اور اپنی بیوی سے معافی مانگ لے، اپنے ماں باپ سے تو ہر وقت معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اور فیملی ہے نا، یاد رکھیں ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہے، مگر کس کے ساتھ اچھا ہے؟ ہمارے کسٹمرز کے ساتھ۔ ہماری دکان پہ کوئی گاہک آ جائے، ارے ماشاء اللہ آئیے آئیے حاجی صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، آئے بیٹھے بیٹھے چائے پیئیں گے، اچھا ٹھنڈا منگاتا ہوں، چائے نہیں پینی تو، اچھا کھانا کھایا کہ نہیں، کھانا منگواؤں آپ کے لیے، بڑے دنوں بعد آئے، طبیعت کیسی ہے، اور گھر میں سب ٹھیک ہے، اتنی مسکراہٹیں، اتنی خدمتیں۔ سچ بتاؤ یہ ایٹیٹیوڈ کبھی ہمارے والد کے ساتھ رہا؟ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی اس انداز میں بات کی کہ ماں آپ کی طبیعت کیسی، کچھ کھانا پیش کروں؟ کسٹمر کے لیے سب ہے، اچھا بالکل اسی طرح دوست، یہ ینگسٹر بیٹھے ہیں، ارے دوست تیرے لیے جان حاضر، بولنا کدھر کھانا ہے، چلو چلو یار بس تو حکم کر۔ ساری جو محبتیں، جو پیار ہمارے فرینڈز کے لیے، ہماری فیملی کے لیے ہے، ہمارے کسٹمرز کے لیے ہے، کیا ہمارے گھر والوں کے لیے ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں، یار گھر والوں کو ٹائم کہاں سے دیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنی سارا بزنس، تو اتنا سارا فیکٹری، تو گھر جا کے بھی بندہ افسر بنا ہوا ہوتا ہے، پتا نہیں ہے اتنا کام کرتا ہوں، گھر کے کام بھی کروں گا، دے دیا نا ڈرائیور، اور کیا کرنا ہے کر لو، کر اپنے گھر کے کام۔ میرے آقا کے اوپر کونین کا بار تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا برڈن ہوتے ہوئے بھی میرے آقا اپنی ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ میرے آقا اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرماتے، اور بچوں کو کاندھوں پہ سواری کراتے۔ حسنین کریمین کو آپ نے دیکھا ہی نا، سنا آپ نے، کتابوں میں پڑھا آپ نے۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہے، مگر میں اور آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ خدا را چیک کیجئے، جو محبتیں باہر والوں کو دیتے ہو نا، اس سے زیادہ حق گھر والوں کا ہے۔ گھر والوں کو تکلیف دے کر آپ سمجھ رہے ہو نہیں ساری دنیا راضی، گھر والے پریشان، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، آقا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ مجھے پیار کس کو دینا چاہیے، کیئر کس کی کرنی چاہیے، حسن سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ سن لیجئے اب غور سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ کہا آقا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں۔ آقا پھر؟ فرمایا تیرا والد۔ پھر قریبی رشتہ دار۔ یہ کیٹیگری ہے۔ اچھا اس میں بھی علماء نے کمال تطبیق بیان کی، کمال کیٹیگرائز کیا کہ ماں کا 3 بار فرمایا، والد کا 1 بار فرمایا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ابو اب میں نے آپ کی آج بات نہیں ماننی، میں سن کے آیا ہوں 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا، ساری محبتیں ماں کے لیے، ماں کا ضرور پیار ہے۔ علماء نے کمال کیا، فرماتے 3 بار ماں کا، میرے آقا کا ہر لفظ حکمت بھرا ہے، 3 بار ماں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ کہ ماں نے 3 ہماری خدمتیں کی ہیں، پیٹ میں پالا، پیدائش کی تکلیف برداشت کی، اور ہماری پرورش کی۔ والد نے صرف ہماری پرورش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا 3 بار جو ماں کا فرمایا نا، تو خدمت، ٹھیک ہے، ماں کی زیادہ کرے، اور ادب والد کا زیادہ کرے۔ اور اس کی بھی وجہ بیان کی کہ والد کا ادب اس لیے زیادہ ہے کہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے،
تمہاری ماں کا بھی آقا ہے، اس لیے ادب میں والد کا خیال زیادہ رکھو، خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے۔ تو بہرحال سمجھانا یہ مقصود ہے کہ فیملی کے ساتھ ہم کیسے ہیں۔ ابھی ہم سارے گھر جائیں گے، ایک ٹیسٹ چھوٹا سا، پہلے بھی میں نے اس طرح کے بیانات میں عرض کیا ہے کہ گھر جائیں تو گھر جا کر ایک ٹیسٹ کیجئے گا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کی خوشی میں، ریلیکسیشن میں، کمفرٹ میں اضافہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جاتے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے، ہر بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، جلدی کرو، جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے، ارے کپڑے استری کیے نہیں کیے ورنہ تو گئے۔ اچھا بچے بھی کہتے جلدی سو جاؤ، ابو آ گئے ہیں۔ وہ ابو ہے یا انسپیکٹر ہے کہ گھر والے ساری ٹینشن میں آ گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھر میں جاتے تو سب کی مسکراہٹیں بڑھ جاتی ہیں، ماشاء اللہ، بچے کہتے ہمارے ابو آ گئے، ماں کہتی میرا بیٹا آ گیا، بہن کہتی میرا بھائی آ گیا، قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کے دور ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے روم لاک، ارے گھر میں گیا سناٹا۔ تو خود سوچے میں کیسا آدمی ہوں۔ آپ گھر والوں کی راحت کے سامان ہونے چاہیے، تکلیف نہیں دینی مجھے اور آپ کو کسی کو۔ یہ اگر آج میں اور آپ سیکھ جائیں، زندگی شاندار ہو جائے گی۔ یقین کریں لوگ آپ کے قریب آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ والد کتنا وہ کامیاب ہے جو گھر میں جا کر بچے کہیں ابو آ گئے اور آ کر بیٹھ جائے۔ اب والد کے لیے کتنا آسان ہے انہیں ٹیچ کرنا، کتنا آسان ہے انہیں سمجھانا۔ تو بہرحال مختصر وقت میں نے چند چیدہ باتیں عرض کی ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی، باہر والوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، ملازمین کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ نرم، خوشگوار اور اچھا ہونا چاہیے، کسی کے لیے تکلیف کا ہم باعث نہ بنے۔ اگر مسلمان آپ سے راضی ہو گئے، دیکھو مرنے کے بعد بھی تو دعا کریں گے نا کہ ایک آدمی تھا بڑا اچھا تھا، ہمارا بڑا خیر خواہ تھا، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلا ہو جائے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یہ بات کریں کہ جان چھوٹ گئی، بڑا تکلیف دہ آدمی تھا، بڑا ذلیل کرتا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا باعث بنائے۔ اب یہاں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہوئی ہے، بالکل دینا چاہیے، دل کھول کر دینا چاہیے، راہ خدا میں صدقے کی تو کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ بندہ 3 دن بعد مر جائے گا۔ داؤد علیہ السلام غمگین ہو گئے، 3 دن ہو گئے تو وہ نوجوان پھر آیا آپ کی خدمت میں، آپ نے اس کو زندہ سلامت دیکھا، کئی دن گزر گئے، وہ بندہ ٹھیک ہی ہوتا تھا۔ ملک الموت کچھ دنوں بعد آئے تو آپ نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، آپ روح قبض کر لیں گے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ فرمایا ہوا یہی تھا، 3 دن بعد اس کا ٹائم تھا روح قبض کرنے کا، مگر جس دن اس کی موت ہونی تھی، مجھے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، اس سے 1 دن پہلے ایک فقیر جو ہے ایک سائل شخص کے پاس آیا اور اس نے اس کو 20 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ اللہ کو یہ صدقہ دینا ایسا پسند آیا اور اس فقیر نے دعا دی کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا، اب یہ مزید 20 سال زندہ رہے گا۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، بے شمار پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے دیکھو گن گن کر خرچ نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے زکوٰۃ پوری دے دی، ہم نے تو حساب کمپلیٹ کر دیا۔ ارے آپ نے کمپلیٹ کر دیا، سامنے اگر اور نیکی کا کام آ گیا کر دو۔ کیوں؟ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم خرچ کیا کرو، تم خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، تم جتنا بانٹو گے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو کیا پیارے انداز میں سمجھایا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ترجمہ کنز الایمان ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے قرض مانگا، میں آپ کو مثال کے طور پہ 25-50 ہزار روپے رکھوا دوں، 4-5 دن بعد کہوں یار ذرا میرے پیسے واپس کرو، تو آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، میں نے دیے تھے اور میں نہیں لے لیے۔ ایسا ہی ہے، ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ ذرا جواب دیجئے، ہمیں مال کس نے دیا؟ نعمتیں کس نے دی؟ ہمیں بنایا کس نے؟ سب اللہ نے دیا۔ اللہ ہی فرما رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو، پھر قرض کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ، علماء ہوتے ہیں، مفسرین نے کمال بحث کی اس پر کہ لفظ قرض کیوں استعمال کیا قرآن میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ آپ کسی کو جب قرض دیتے ہیں، بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ قرضہ دے رہا ہوں واپس دے گا، ورنہ تو ڈونیشن دے دے نا، صدقہ دے دیں، تحفہ دے دیں، تحفہ الگ ہے صدقہ الگ ہے۔ فرمایا صدقہ دیتے وقت بندے کا یہ ذہن نہیں ہوتا، ڈونیشن دیتے وقت، گفٹ دیتے وقت کہ واپس آئے گا، قرض دیتے وقت 100% یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ پیسے واپس آنے میرے ہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں لفظ قرض اس لیے استعمال کیا کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرو یقین رکھنا کہ اللہ نے لوٹانا ہے، یہ واپس ملنا ہے، یہ خزایا نہیں ہو رہا، یہ جمع ہو رہا ہے۔
اور سبحان اللہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس طرح تم اپنے بچے کو پالتے ہو، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، بڑا ہو جاتا ہے، اونٹ کے بچے کو پالتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، چاہے کھجور کا صدقہ دے، چاہے لقمہ کھلا دے، اللہ بھی اس صدقے کو پالتا ہے۔ قیامت کے دن وہ چھوٹا سا صدقہ پہاڑ کی مانند اسے ملے گا، اتنا ہی نہیں ملے گا جتنا آپ نے دیا ہے، ملٹی پلائی ہو کر ملے گا۔ تو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے رہا کریں، اور یہی سوچ کر خرچ کرتے رہا کریں کہ یہ جمع ہو رہا ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ وہ ہوتا نا کمیٹی ڈال دو، بی سی ڈال دو، یہ بی سی ہے، یہ کمیٹی ہے، یہ اس دن ملے گی جس دن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ سنیے گا، بڑی انشورنس کمپنیوں کی اسکیمیں سنی ہے نا، آؤ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سیکیور ہو رہا ہے، یہ جمع ہو رہا ہے، آپ کی مرضی ہے کتنا چاہیے آپ کو، آگے تھوڑا چاہیے تو تھوڑا دے دو، آپ کو آگے بہت سارے خزانے چاہیے تو زیادہ دے دو، اور اللہ نے یہاں بھی بڑھانا ہے، یہ کمال ہے، یہاں دینے والے کا یہاں کم نہیں ہو جاتا، ادھر بھی جمع ہو گیا، اللہ کی مہربانی سے یہاں بھی ملٹی پلائی ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، آگے کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ، ایک ملک میں ایک کمپٹیشن کروایا گیا، اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن تھا، بادشاہ سلامت اس زمانے کے ہوتے تھے، بادشاہوں کا کام ہی ایسا ہوتا تھا کہ ڈھونڈو ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ بہت سارے بے وقوف آئے، اپنی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کی، وزیروں نے ٹیسٹ لیے، کمپٹیشن کیا گیا، آخر میں ریئلائز ہو گیا سب سے بڑا جو بے وقوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بندہ ہے۔ وہ آیا، بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا وہ اتاری اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ وہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ صاحب کے پاس، کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ کہا بہت حالت خراب ہے اور اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے، اینڈ آف دا لائف تھا۔ بے وقوف تھا نا، کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے؟ کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دوں گا۔ اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہو، یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے، بڑے بڑے محل ہیں آپ کے، ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں، بڑا پیسہ ہے، ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ہیں، ادھر بھی غلام، ادھر خادم، آگے پیچھے سرونٹس، ادھر بھی خادم وادم جمع کر لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بے وقوف دراصل عقل مند تھا، اس نے اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہا مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں، یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے بڑے بنگلے ہیں یہاں پر، ادھر کچھ نہیں بنایا، آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر اتنا پیسہ، ادھر کچھ نہیں جمع کروایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے لیے کیسا میسج ہے؟ آج ہم سب کے پاس گھر ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم بڑے اچھے ہیں، مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈ روم میں؟ تکیہ اچھا نہیں ہے یار، ذرا آج کل سافٹ والا تکیہ چاہیے، بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدا آ گیا ہے جو کمر کو بھی سافٹ رکھتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے، مہنگے گدے ہونے چاہیے، پلان کرتے ہو کتنے سال سو گے اس بستر پر، مگر ایک وقت آئے گا جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ قبر سافٹ ہوگی کہ نہیں؟ وہاں نیند آئے گی کہ نہیں؟ وہاں کہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ وہاں کہیں آگ تو نہیں بھڑکا دی جائے گی؟ ارے یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے اے سی میں سو جاتے ہیں، مگر ادھر کدھر جاؤ گے؟ نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ دوست ہوں گے، ہم 2 گز کی قبر میں اکیلے ہوں گے۔ خدا را ادھر کی تیاری کر لو، اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ قبر بھی سافٹ ہو۔ خوش نصیبوں کو حدیث کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد یہ مجدہ سنایا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کتابوں میں پڑھا ہے کہ رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے ان راتوں میں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یا اللہ تیرے بندے جمع ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت کر، ہمارے گناہ معاف کر، دنیا میں بڑا چین دیا ہے مالک، ہمیں آخرت میں تکلیف میں نہ ڈالیو، ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب میں گرفتار نہ کیجیو۔ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، کر لو اپنے رب کو راضی۔ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں،
आज नियत करें, जितने मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं और अगर मेरी इस्लामी बहनें भी मुझे पर्दे में सुन रही हैं, पक्की सच्ची नियत कर लो कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, हम नहीं करेंगे रब को नाराज। फंस जाओगे यार, इधर बड़े बड़े घर बन गए, बहुत कुछ आ गया, उधर फंस गए तो कोई नहीं होगा बचाने वाला। बस नमाजों की पाबंदी करें, हराम रोजी से तौबा करें। इस्लामी बहनें मुझे सुन रही है तो बेपर्दगी से तौबा करें और अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। अल्लाह ने दिया है ना, ये माल का असल तरीका है कि ज़कात भी दे, सदका भी दे, देते रहो, इंशाअल्लाह ये जमा होता रहेगा और हमारे लिए आखिरत का खजाना होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ऐसा बंदा बना दे कि हम किसी को तकलीफ ना दें और इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को तैयार करने वाले कामों में हम मसरूफ हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी जो हमने सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।